جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور علی اللہ میں سے نکال لیا۔ اللہ اکبر۔ 25 دسمبر کا دن، آج 23 ہے، 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی لوگ کرسمس کی عید کہتے ہیں۔ کرسمس ڈے، یہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان گمراہ لوگوں کے عقیدہ کے مطابق، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ گویا ان عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، العیاذ باللہ۔ اللہ اس کفر والے جملے سے اور اس کے آفت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جبکہ یہ عقیدہ عیسائی تعلیمات کے مطابق انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ دعوت نہیں دی۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازم آتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے، کلمہ۔ افسوس اس بات پر ہے کہ بہت سے مسلمان عوام اور بہت سے حکمران عیسائیوں کی اس عید میں، ان کی اس گمراہ کن خوشی میں، وہ مسلمان بھی فرحان و شاداں نظر آتے ہیں، بڑے خوش نظر آتے ہیں، بلکہ باقاعدہ ان کے ساتھ ان کی کرسمس تقاریب میں شرکت کرتے ہیں۔ بہت غلط شرکت ہے، بہت خطرناک شرکت ہے، بڑی ہلاکت والی شرکت ہے۔ اسلام دیگر مذاہب کو ان کی عبادات سے جبراً روکتا تو نہیں، غیر مسلموں کو ان کی عبادات سے روکتا نہیں، اور نہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو بم سے اڑا دو، یہ بھی تعلیم نہیں دیتا اسلام۔ لیکن اسلامیان کے لیے، یعنی جو اسلام کو مانتے ہیں، ان کے لیے کسی طور بھی اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام مخالف نظریات اور عقائد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے کھڑے ہو جائیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ اسلام کا واضح حکم، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ کی بیٹی ہوئی، بیٹا ہوا، اولاد ہوئی، بیوی، ماں، باپ ہوا، تو کئی خدا ہوں گے۔ پھر اللہ ایک ہے، یہ اسلام کا واضح حکم ہے۔ اس آیت میں، اس سورت میں عیسائیوں کا رد ہے۔ وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس کا رد ہے، اس کی نفی ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کا رد ہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسلام اور قرآن اور مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ وہ اس عقیدے کا رد کرے۔ مشرکین عرب کا بھی رد ہے۔ یہ مشرک مکہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، کہتے تھے یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، بڑے معصوم ہیں، بڑی شریف ہیں، اور ان سب فرشتوں کو اللہ سے نکالتے تھے۔ قرآن نے اس کا بھی رد کیا ہے،
اور فرمایا تلک اذن قسمت ضیزہ، بڑی عجیب تقسیم بنا رکھی ہے، تم اپنے لیے بیٹا پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے ساری بیٹیاں ہی بنا کے رکھ دی ہیں۔ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو خوش ہوتے ہو، تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تم بڑے غمناک اور منہ کالا سیاہ اور بیمار نظر آتے ہو، اور اللہ کے لیے ساری بیٹیاں بنا دی ہیں۔ بڑا عجیب تقسیم کر رکھی ہے تم نے۔ اس میں فلاسفہ کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ عقول عشرہ جو ہے وہ اللہ سے نکلی ہے، اور اب کائنات کا نظام وہی چلا رہی ہے، اللہ بالکل سائڈ پر ہو گیا ہے۔ بلکہ اس صورت میں ہندوؤں کا بھی رد ہے جو کروڑوں کی تعداد میں پتھر اور مورتیوں اور جانوروں اور پرندوں اور انسانوں اور مخلوقات کو اللہ میں سے نکالتے ہیں۔ ذاکر نائک جب کلمہ پڑھاتا ہے کسی ہندو کو تو اس سے ایک جملہ غور سے سنیں، وہ کہتا ہے اللہ کی کوئی مورتی نہیں، اللہ کا کوئی اسٹیچو نہیں، اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں، میری بڑی خواہش ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ دیکھنے کی ہم نے طاقت ہی نہیں دی تجھے دیکھنے کی طاقت دی نہیں ہے، دنیا میں کسی کو بھی نہیں دی، آپ کو بھی نہیں دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فلما تجلی ربہ الی الجبل، اللہ نے کہا موسیٰ پھر تیاری کرو، ہم ایک روشنی کی چمک پہاڑ پر پھینکتے ہیں، تم پہلے اس کو برداشت کرنا بتا دو، ہمیں دکھا دو کہ تم اس کو برداشت کرتے ہو، پھر ہم بھی سامنے آ جائیں گے۔ اللہ نے جب تجلی ڈالی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فخرہ موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے پھر زندہ کیا، پھر کھڑا کیا، ہوش دیا، پھر کہنے لگے اللہ واقعی تیری بات ٹھیک ہے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو صورت کیسی بنائی، پینٹنگ کیسی کی، تصویر کیسے بنا لی، بت کیسے کھڑ لیا، اسٹیچو کیسے بنا لیا، مورتیاں کیسے بنا لی، کتنی جہالت کی بات ہے، اور اسلام کے ایک جملے میں اڑا کے رکھ دیا۔ مذہب ہوا میں کھڑا ہے، مذہب کی کوئی بیس ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان مسلمانوں کا رد بھی ہے جو اپنے آپ کو اسلام والے اور مسلمان اور قرآن اور محمد پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی مسلم ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ائمہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے پیدا کر کے لوگوں کو کلمے پڑھا رہے ہوتے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مولوی ان کو کلمے پڑھا رہا ہوتا ہے، ان کو درس دے رہا ہوتا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے محمد اللہ کے نور میں سے ہیں، ائمہ پنج تن بھی اللہ کے نور میں سے ہیں۔ جب باقی مذہب اڑ گئے تو اب یہ اسلام میں داخل ہونے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اب آپ قرآن کو تو پڑھتے ہو نا ترجمے سے، نہیں پڑھتے تو پڑھو، اگر پڑھتے ہو تو پھر اس آیت پر غور کرو۔ انما المشرکون نجس، اللہ کہتے ہیں مشرک پلید ہے، گندا پلید ہے۔ لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اب جب بت توڑ دیے، مکہ فتح ہو گیا، اب کسی مشرک کو حرم میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اب آپ ان مشرکوں کو نماز کا امام مانتے ہو، ظہر عصر مغرب عشاء بھاگ کے قریب والی غوثیہ مسجد میں پڑھ کے آ جاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے پلید ہیں، تم امام بنا رہے ہو۔ قرآن ہے، سورۃ توبہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ پلید ہیں، تم کہتے ہو امام ہے۔ 10 قدم دور چلے جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اتنی بھیانک، اتنی تباہ کن، اتنا خوفناک بات ہے، اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے آسمانوں کو
پہاڑوں کو، زمین کو اتنی غیرت آتی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ دھماکے سے پھٹ جائیں اور پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائیں، پاؤڈر بن جائیں، پاؤڈر، معجون بن جائیں۔ یہ اتنا تباہ کن جملہ ہے، صرف اتنا کہہ دو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس زمین پر یہ جملہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، فرشتوں کو، پیغمبروں کو، اہل ایمان کو، آسمانوں کو، زمین کو، پہاڑوں کو، بادلوں کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ کہتا ہے دھماکہ دھماکہ ہو جائے۔ اب یہ سورہ مریم ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ کس قدر خوفناک جملہ ہے، کتنا تباہ کن عقیدہ ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے دنیا کائنات کا سارا نظام تہس نہس کر دے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ اس کا صبر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ کہف ہے، کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ جو منہ سے کلمہ نکال رہے ہیں نا، یہ جملہ بول رہے ہیں، اتنا برا ہے اللہ کے نزدیک، اتنا ناپسند ہے، ان یقولون الا کاذبا، یہ تو اللہ پر جھوٹ ہی گھڑتے جا رہے ہیں، جھوٹ ہی بولتے جا رہے ہیں، جھوٹ بنایا اور اللہ پر جڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ آیت ہے سورہ مریم میں 88، 89، 90۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے، لقد جئتم شیئا ادا، ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات اپنی زبان پر لاتے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن، زمین شق ہو جائے، اور تکاد السماوات، آسمان دھماکے سے پھٹ جائیں، وتخر الجبال حدا، اور زمین اندر کو دھنس جائے، اندر ہی اندر کھڈا پڑ جائے، اور اندر ہی اندر ساری دنیا اس کے اندر چلی جائے، سارے انسان اندر کو دھنس جائیں اور نیچے چلے جائیں۔ اتنا تباہ کن جملہ ہے کہ جب یہ کہا جائے ان دعوا للرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور آیت سورۃ کہف کی میں نے ابھی پڑھی ہے، کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ سورہ کہف ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ یہ بڑی سخت بات ہے، کبرت کلمۃ، یہ کلمہ بڑا برا ہے، بڑا سخت ہے، بڑا تباہ کن ہے۔ تخرج من افواہہم، نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے، اور کچھ شک نہیں، ان یقولون الا کاذبا، یہ جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں محض جھوٹ ہی ہے۔ عیسائی بھی جھوٹ بول رہے ہیں اللہ پر، یہودی بھی جھوٹ بول رہے ہیں اللہ پر، اور ہر قوم کو اس جرم پر اللہ سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیج رہا ہے، نبی مبعوث کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسول بھیج رہا ہے کہ ان کو سمجھاؤ۔ قوم نوح کے 5 بت تھے، وہ ولیوں میں انہوں نے غلو کیا، اللہ نے نوح پیغمبر کو بھیج دیا،
اور اس پیغمبر کی باتیں اور تعلیمات کو سن کر لوگ کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے بھی اس کے جملے ہمارے کانوں میں ہی نہ پڑیں۔ اللہ نے اس قوم کو پانی کے عذاب میں برباد کر دیا۔ یہ غلو کا نتیجہ تھا۔ تو اپنے نبیوں کے بارے میں ان بعض قوموں نے غلو کیا، عزیر کے حق میں یہودیوں نے غلو کیا، عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں نے، جب لفظ عیسائی بولا جائے، جب کرسچن بولا جائے، جب نصارہ بولا جائے، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ کرسچن، عیسائی، نصارہ ایک ہی چیز ہے۔ تو لفظ بولنے سے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی نئی بات کہہ دی ہے، ان اصطلاحات سے آپ واقف ضرور ہوں۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا غلو کر کے بنا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلو کیا، ائمہ اہل بیت کو پنج تن کے بارے میں بھی غلو کیا اور ان کو مشکل کشا بنا لیا اور علی اللہ میں سے نکال لیا، اور لی خمسۃ اطفی بہا، یہ شعر جو ہیں وہ بچوں کو زبانی یاد کروائے جاتے ہیں، میرے 5 معبود ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ سارا غلو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا صبر ہے، بڑا حوصلہ ہے اور بڑا انعام ہے کہ اتنے کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ بڑا صبر ہے اس کا، بڑا حوصلہ ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری دوسری آواز بھی ہمارے بچے بیوی اولاد نہ سنے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مسلسل، اور جب سے کائنات بنی ہے اور شرک کا نظام چلا ہے، عقیدہ شرک شیطان نے لوگوں کے اندر پھیلایا ہے، لوگ اللہ کو گالی دے رہے ہیں اور اللہ برداشت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کھاؤ پیو کھاؤ پیو۔ کمیونسٹ، یہ چائنا اور رشیا والے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ایسے ملحد ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اللہ ان کو بھی کہہ رہا ہے کھاؤ کھاؤ۔ کہاں جاؤ گے تم؟ چکی کے 2 پارٹ کے اندر ہو، زمین اور آسمان۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کناروں سے باہر نکل جاؤ، کوئی اور سیارہ جہاں اللہ کا نظام نہ ہو، اللہ کا قانون نہ ہو، اللہ کی وہاں پر قدرت اور طاقت نہ ہو، وہاں چلے جاؤ تو بچ جاؤ گے، لیکن کہاں جا سکتے ہو؟ ساری کائنات اللہ کی ہے، تم اس کے اندر ہو۔ جیسے چکی چلتی ہے، دانے اندر ہوں تو دانے بھی پس جاتے ہیں، تو بھوسا بھی پس جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیڑے ہوں تو وہ بھی پس جاتے ہیں، گھن پس جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آنا تم نے میرے پاس ہے، جمعناکم والاولین، میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کو جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔